الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنی ایک جتنی بھی عقیدت کا اظہار کروں محترم پروفیسر احمد رفیق صاحب کے لیے وہ بہت کم ہے. تو ہم نے ان سے سیکھا، بہت کچھ سیکھا. تو انہی سے میں درخواست کروں گا کہ اس تصور مواخات کو اور پھر صدقات فنڈ کو میرا مزید وسعت سے اور خوبصورتی سے ہمیں دوبارہ سنائیں. آمین. جی سلام پروفیسر صاحب. جی سر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ پتہ نہیں کوئی خاتون تو نظر نہیں آ رہی، مگر چونکہ عادی ہوں خواتین و حضرات کہنے کا، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہونی چاہیے. اصل میں سود اور صدقات پہ میں جب سے جوان ہوں سوچتا چلا آ رہا ہوں، اور سب سے پہلے مجھے ایک حیرت کا اظہار کرنا ہے کہ آخر پروردگار عالم نے اگر شروع سے ہی سود حرام کر دیا تھا، اور یہ یاد رکھیے کہ آخری 3 آیات جو اتری ہیں ان میں سے آخری آیت جو ہے سود کے بارے میں ان 3 آیات میں بھی شامل ہے. تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع اسلام میں جب وہ ترقی پا رہا تھا تو آخر سود شروع سے ہی کیوں نہ حرام ہوا. حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ خطبہ وداع والے دن تک بھی حضرت عباس ابن عبد المطلب سود لیتے تھے اور دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ وداع والے دن اعلان کرنا پڑا کہ آج کے دن میں اپنے چچا عباس کا تمام سود باطل قرار دیتا ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ خطبہ وداع والے دن ہی کیوں یہ بڑی سختی سے علامت آئی، اور یہ کیوں آیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو یہ کام کرے گا وہ خدا اور رسول سے جنگ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ رسول بڑی وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں، اور خاص کر ہمارے رسول کے نصیب میں تو عالم کی رحمتیں آئیں، عالمین کی رحمتیں آئیں. جب تک آپ کسی سسٹم کا متبادل سسٹم نہیں دے لیتے، اس وقت تک اس سسٹم میں موجود لوگوں کی کفایت ممکن نہیں ہوتی. اب اگر فرض کرو جس زمانے میں تمام کاروبار سودی ہے، جیسے اس زمانے میں تمام کاروبار سودی ہے، تو اگر کوئی علم والا، کوئی عالم اٹھ کے قرآن کی اس طرح انٹرپریشن کرے یہ تمام نوکریاں بینکوں کی حرام ہیں، یہ سودی کاروبار میں ہیں، well to tell them it's all right, but how do you suggest to compare and compensate them؟ آپ کیا کرو گے؟ اگر 50 لاکھ شخص ایک ملک کا صرف بینکوں کا ملازم ہے تو وہ جذباتیت میں آ کے یہ تو کہہ سکتا کہ چھوڑو یہ حرام ہے، ہم اس نوکری کو چھوڑ دوں گے، مگر اس کا متبادل کیا ہے؟ وہ گزر کیسے کریں گے، زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس کی مکمل ممانعت ڈکلیئر نہیں کی جب تک کہ اسلام کے 2 مضبوط ترین اینٹائی انٹرسٹ سسٹم نہیں پیدا ہو گئے تھے. ان میں سے ایک سسٹم زکوٰۃ کا تھا اور دوسرا صدقات کا. حضرت حضرات یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، تم پہ مسلمانوں کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور یہ صدقات ہیں. اب ذرا شروع سے چلتے ہیں کہ سود آخر اتنی بڑی آفت کیوں بن گیا. تو میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ عالم اسلام میں اتنے بڑے قانون کا کوئی متبادل ارینجمنٹ نہ بنا، اور کہیں بھی مجھے ایک بھی صدقات کا ایسا سسٹم نظر نہیں آتا جیسے سرکاری طور پہ باقی نظام قائم ہیں. اس قسم کا مجھے آج تک کوئی صدقات بینکی نہیں نظر آیا.
میں ڈاکٹر صاحب کی بہت تعریف کروں گا، مگر سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امیجنیشن کو، اپنے دل کی کیفیات کو بہرحال کسی نہ کسی عملی شکل میں ڈھال دیا، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ میں اگر اپنے پیغمبر کی ایک واضح ترین تعریف کروں تو وہی کروں گا کہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے، کہ حضور کا عمل کیسا تھا؟ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا استاد وہ ہے جو کہے اس پہ پورا ہوتا ہے، اور جو کہے اس کے مطابق اس کی ٹیچنگ ہو، اور اس کی ٹیچنگ کے مطابق اس کی تعلیم ہو، اور وہ ویسا ہی ہو زندگی میں جیسا وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اس قسم کی وزڈم کا مظاہرہ نہیں کرتا تو ہی سمپلی وڈ بی کالڈ اے شیزوفرینک آئیڈیلسٹک، کہ جو سوچتا تو بہت ہے بھلائی کا مگر عملاً اس بھلائی کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بہت داد دوں گا اس خیال سے کہ انہوں نے سوچا، انہوں نے سفر کیا، انہوں نے بہت اداسیاں اٹھائیں، مگر انہوں نے اپنے خیالات کو عملی جاموں میں سمو دیا۔ For this he deserves all people's appreciation۔ اور میں تو ان کو بہت داد اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور سیدھا رستہ ڈھونڈا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کا تھا۔ حضرات حضرات دیکھیں، ربا کو الربا بھی بولتے ہیں اور ربو بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں طرح لکھا جاتا ہے۔ سود بیاج، جو بہت بڑے یعنی ماہر ہیں، ڈکشنری کے ماہرین میں سے جو ہر لفظ کو صحیح طرح بیان کرتے ہیں، امام راغب علیہ السلام لکھتے ہیں کہ راس المال پہ جو زیادتی ہو وہ ربا ہے۔ جو راس المال پہ زیادتی ہو وہ ربا ہے، لیکن شروع میں وہ اس زیادتی کے ساتھ مخصوص ہے جو ایک خاص ہی طریقہ پہ ہو اور دوسری طرح نہ ہو۔ اگر آپ دنیا بھر کے بینکنگ سسٹم دیکھ لو تو یہ ایک خاص ہی طریقے پہ مشتمل ہیں، کسی اور طریقے پہ نہیں ہے۔ اس لیے باوجود اس کے آپ جتنے فتاوی بھی جمع کر لو سود کے بارے میں، سود ہی رہے گا، نہ وہ اچھے لفظوں سے اپنی نوعیت بدلے گا، نہ آپ کے ہمدردانہ تصورات سے بدلے گا، نہ آپ کے بایو کیمیکل اصطلاحات سے چینج ہوگا، سود ہی رہے گا۔ تفسیر ماجدی میں یہ بھی بہت بڑی گرامر کی اور اصطلاحات کی کتاب ہے کہ اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو قرض خواہ اپنے قرضدار سے مہلت کے معاوضے میں وصول کرتا ہے۔ یہ کچھ کرتے ہیں بینک سارے۔ آپ قطر میں میٹنگ کر لو یا لندن میں کر لو، اسٹیٹ بینک آف انگلینڈ کرے، آپ اصل میں یہی کچھ کر رہے ہو کہ قرض دار سے مہلت کے معاوضہ میں آپ کچھ وصول کر رہے ہو، اور وہ سود ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ سود ہے، اور سود کا مفہوم ہر شخص جانتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اور اتنے ٹیکنیکل سسٹم کے باوجود، اتنی پیچیدگی جو نظام بینکنگ میں ہے، اس کے باوجود ہر بندہ جانتا ہے کہ سود کیا ہے، کہ اسے دینا پڑتا ہے، اس پہ بوجھ ہے، اس کی اذیت کا باعث ہے۔ اس لیے معمولی سی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی یہ جانتا ہے کہ سود کیا ہے۔ ربا کا لغوی معنی جو ہے لغت میں، ربا کے معنی زیادتی، بڑھوتری اور بلندی کے ہیں۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پہ زیادتی کو ربا کہتے ہیں، وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ شریعت میں اصطلاح شریعت میں ربا کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ربا نسیہ، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کو قرآن، چونکہ اس کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے اس لیے اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور ربا الفضل کو، اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ ربا الفضل یہ ہے ایک جنس کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض بیع ہو، مثلا 4 کلو گرام گندم کو نقد 8 کلو گرام گندم کے عوض فروخت کیا جائے۔
یہ بھی ربا اور سود کی قسم. یہ ایک ضعیف حدیث کہا جاتا ہے اس کو، مگر ہر وہ ضعیف حدیث جو مطلب میں بالکل صحیح حدیث کے برابر ہو وہ ہم مرتبہ ہوتی ہیں، اور کسی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا جس کے حق میں متعدد مضبوط احادیث موجود ہیں، چاہے اس کے انصاب درست ہوں چاہے نہ ہوں. ہر قرض پہ لیا گیا اضافہ ربا ہے. خادم حضرات غور کی، کل قرض جرى منفعت فهو ربا، کہ ہر قرض پہ لیا گیا اضافہ ربا ہے. یہ جامع صغیر کی ایک روایت ہے. ابو القاسم حسین بن محمد اصفہانی کہتے ہیں کہ اصل مال پہ زیادتی کو ربا کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ہر زیادتی کو ربا نہیں کہتے، بلکہ وہ زیادتی جو مشروط ہو اور تمام بینکنگ کو شرائط پر مشتمل ہے، جس میں اضافہ اور کمی کی کچھ رعایتیں متعدد ہوتی ہیں. سود ہے شرط کے بغیر اگر مقروض دائن کو خوشی سے کچھ زیادہ مال دے دے تو جائز ہے، سود نہیں ہے. غور کیجئے کہاں فرق ہے. میں ابھی جو بعد میں صدقات کا سسٹم دوں گا، اس سسٹم کے اندر آپ 1 ارب کا بھی قرضہ دے سکتے ہیں، مگر وہ قرضہ جو اس کے تحت ہوگا کہ خوشی سے کچھ زیادہ مال دے تو جائز ہے، سود نہیں ہے. یعنی اگر صدقات کو بہت پھیلا دیا جائے، یہ تو لیٹ سٹیٹمنٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس بنا پر نمبر 1 اس کی ساری سیکیورٹیز متعین کی جائیں جو نہ دینے کی صورت میں ہیں، نمبر 1 جیسے باقی بینکس میں، اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہم معاہدہ یہ کریں گے کہ اگر تو یہ قرض لینا چاہتا ہے تو تو نفع کمائے گا تو نفع میں اپنی خوشی سے ہمیں خود بتا دے کہ تو ہمیں کیا نفع دے گا. اس کو سود نہیں کہے گا. ہم ان ٹرمز پہ جنگ نہیں کریں گے، ان اصلاحات پہ جنگ نہیں کریں گے اتنے % سب کو دیتے ہیں آپ کو بھی نہیں، بلکہ جو ہمارا اس کے ساتھ سودا ہوگا کہ اگر تو صدقات سے قرض لیا ہے، نمبر 1 کہ اصل مال تو نہیں لے سکتا، یہ غرباء کی امانت ہے، اس کے خلاف ہمیں سیکورٹیز دے دو. نمبر 2 کہ اگر تم نفع کماؤ تو تم ہمیں اپنی مرضی سے جو خوشی سے جو اس کے اوپر صدقات دینے وہ دے دو. ابو سعادات المبارک بن محمد الجزری لکھتے ہیں کہ شریعت میں ربا کا مطلب تجارتی سودے کے بغیر اصل مال پر اضافی منافع وصول کرنا ہے. یہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. جیسے ہم نے کام کوئی کرنا ہوتا ہے، ہم جب قرض لیتے ہیں تو اس میں اصلی سودا شامل نہیں ہوتا، بلکہ ہم سمپلی اس کو ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ بزنس شروع کر کے یا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا وہ سودا لوٹاتے ہیں یا نہیں لوٹاتے. اس میں یہ مسئلہ ہمارے ہاں بالکل شامل ہے. یعنی اگر آپ غور کرو تو یہ وہ تمام وہ چیزیں جو موجودہ بینکنگ کے نفیس ترین نظام میں لازم ہیں اور جو ایسے ہی ہوتی ہیں. ابو منصور محمد بن احمد الازہری، محمد بن مکرم بن منظور الافریقی اور محمد مرتضی الحسینی زبیدی فرماتے ہیں کہ زیادتی 2 قسم پر ہے. حرام وہ قرض ہے جو زیادتی کے ساتھ وصول کیا جائے یا اس سے فائدہ بطور شرط حاصل کیا جائے. کہ آپ کا بینک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو 5% نہیں دے سکتا، آپ مجھے 1% لے لو، مگر وہاں شرط جو قائم ہے اس میں کوئی ریلیکس نہیں کرے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بھاگ جائے بینک کا سارا قرضہ لے کر، جو ہمارے ملک میں کثرت سے ہوتا رہتا ہے اور پھر نظر ہی نہیں آتا کبھی، وہ کسی اور ملک میں قرضہ لے رہا ہوتا ہے یہاں سے نکل کے. اور جو حرام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مقررہ مدت مقررہ پر اصل رقم بطور ہبہ کچھ اضافی اگین وہ یہ بطور ہبہ کہ جو وہ خوشی سے دے کہ لے بھائی آپ نے مجھے قرضہ دیا، بہت شکریہ، میں نے یہ 100 روپیہ کمایا، یہ لو 30 تم لے لو. یہ وہ ہبہ ہے جو اس نے اس کو دینا ہے اور اس کے بعد اس پر یہ سود کا الزام نہیں لگے گا. احمد بن علی الرازی الحساس ابو بکر فرماتے ہیں جس قرض میں مدت متعین کے ساتھ قرض لینے والے کو اضافی رقم دینا مشروط ہو وہ سود ہے، وہ سود ہے. یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ہیں جن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سود کے مسائل ہی ہیں. مگر دیکھو ایک عجیب و غریب بات
میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی یہ حدیث و قرآنی آیات بھی سناؤں گا کہ خدا کی رائے کیا ہے، مگر یہ یاد رکھیے یہ اس وقت وارد ہوتا ہے جب ہم اس نظام کے خلاف ایک مرتب اسلامی نظام قائم کر لیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جزوی طور پہ کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہو کہ ہم نظام انصاف نکال دیں اور نظام معیشت درست کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کو انٹلیکچولی ذہنی طور پہ as a matter of commitment you have to commit to the cause of religion and you have to admit کہ جی اس کے علاوہ ہمارے لیے بہتر زندگی گزارنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے کہ ایک نظام یورپ کا لے لیا، ایک نظام ہم نے پاکستان کا لے لیا، ایک نظام ہم نے مڈل ایسٹ سے کھینچ لیا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف ایک کھچڑی ایسی پکا رہے ہوں گے جس میں کوئی حل متعارف نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ قرضدار کو نہیں کہا جا رہا، خاتم حضرات، یہ قرضدار کو نہیں کہا جا رہا، یہ تمام اس نظام کے حامیوں کو اور ان تمام یعنی اہل یہود کو جن سے یہ بینکنگ شروع ہوئی، جو اسپین میں بینچوں پہ بیٹھ کے لین دین کیا کرتے، بینچ سے ہی لفظ بینک بن گیا آگے آگے۔ یہ تمام ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، تم ایمان لے آئے ہو۔ شرط یہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اب خدا پہ توکل فرماؤ، اس پہ یقین کرو، اور یہ یاد رکھو کہ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اللہ کافی ہے اور تمام بھروسہ کرنے والے اسی پہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اہل یہود کے اس نظام پہ کرو گے تو یہ مشکل ہے۔ حضرت حضرات، میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے بتا دوں کہ ہم سود کے نظام کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو سبت والے دن اہل یہود نے کیا۔ جب ایک اللہ کا حکم آ گیا، اس کو بالکل آپ کمپیئر کر سکتے ہو کہ یہودی ربی آج بھی موجود ہیں، اہل اسلام میں بھی موجود ہیں۔ یہ سارے وہ علماء ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ تھوڑے سے مال کے لیے یہ بینکوں کے ایڈوائزر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی دنیا، آخر بینک والوں نے بھی اپنے گلٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے مسلمان عالموں کو اپنے بینچ پہ بھی رکھ لیتے ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اس سسٹم کو اور ان کے اس گلٹ کو کمزور کرتے ہیں، اور کم از کم یہ تحفظ دیتے ہیں کہ ہمارا خدا سے میچ نہیں پڑا ہو۔ یہی کچھ انہوں نے سبت والے دن کیا تھا، اور مختلف بہانوں سے ایک سیدھے سادے حکم کو کتنے طریقوں سے انہوں نے تبدیل کیا، کتنے عذر نکالے، کتنی بیچ میں سے نالیاں تالاب سے نکالی، اور کہا ہم اللہ کا حکم تو نہیں، ہم تو تالاب سے پکڑ ہی نہیں رہے مچھلیاں، ہم تو گھروں سے پکڑ رہے ہیں، اور وہ نالیاں نکال کے، اور خدا بھی ستم ظریف ہے، ماکروا ماکر اللہ، خاص طر ان دنوں میں جب زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، جن دنوں ان کو زیادہ بھوک لگتی تھی، زیادہ مچھلیاں ان دنوں آتی تھیں جن دنوں ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو نارمل اہل یہود اس وقت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس وقت وہ سبت کے دن روزہ رکھ لیتے، بچ جاتے، کہتے آج ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، مچھلیاں منع جو ہیں پکڑنی، مگر انہوں نے دوسری اجرتیں اختیار کی، کبھی ایک طریقے سے مچھلی نہیں چھوڑی، انہوں نے سود نہیں چھوڑا، سود نہیں چھوڑتے تھے، وہ عذر بہانے بڑے نکالتے تھے، کبھی کہا یہ بلا اس کے سود کے ہے، کبھی کہا یہ اس پہ ہے، مگر آپ اندازہ کرو کہ دنیا میں گرامین کی بڑی شہرت ہوئی، مائکرو فائنینسنگ میں اس کا نام بڑا اونچا ہوا، آخر یہ نکلا کہ وہ بھی 17 سے 25% ایک مرغی کے انڈے پہ بھی سود لیتا، ایک مرغی پہ بھی سود لیتا۔ I 100% نو کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب از ویری ویری ڈفرینٹ، یہ بہت ڈفرینٹ سا کام تھا جو ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ قوت میں شروع کیا، مگر اس کی بھی باری آئے گی۔
تو اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقیہ، اس پہ کون عمل کرے گا؟ سود والوں سے پوچھو کہ اگر کوئی خدا سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں میں باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس پہ کون عمل کرے گا؟ اگر آپ مسلمان ہو، اگر آپ اللہ کو حاکم الحاکمین مانتے ہو، مالک الملک ذوالجلال والاکرام مانتے ہو، یار کسی بات پہ اعتبار کر لو۔ اے سود دینے والو، اگر واقعی تم اللہ کے بندے ہو، اللہ پہ تو یہ کیوں نہیں حکم مان لیتے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کون سی ہستی ہے مسلمان کے شمار میں، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کے خلاف کو جنگ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ ایک چھوٹے سے مچھر نے تو پوری امریکن ٹاپ رینکنگ گورنمنٹ کو لٹا دیا ہے، اور رو رو کے بے حال ہو رہے ہیں۔ کوئی بیچارہ ویلنگ میں مبتلا ہے، کوئی واپس چرچ کو لوٹ گیا ہے، اور جو رہتے ہیں وہ اپنی بے بسی سے کسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے۔ آپ خود غور کرو کہ خدا کی طرف سے ایک نظر نہ آنے والی ہلکی سی آفت جو ہے اس سے تم نہیں ابھی تک نہیں لڑ سکے ہو، تو تم نے خدا اور رسول سے کیا لڑنا ہے؟ اگر تم توبہ کرو، دیکھیں کہاں خدا کسی کو نقصان بھی نہیں چھوڑتا، یہ ہوتا ہے مکمل آرڈر۔ اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ دس از ویری امپورٹنٹ سینٹینس کہ سود لینا ظلم ہے، نہ تم ظلم کرو گے، نہ سود کے لیے تم شدت کا رویہ اختیار کرو گے، نہ اگلے کی زندگی عذاب میں ڈالو گے، اس کو تھوڑا سا موقع دے دو، فیسلٹی دے دو، وہ کوئی رعایت مانگتا ہے تو دے دو۔ اگر تم اس پہ ظلم نہیں کرو گے تو تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ غور کیجئے کہ الفاظ بڑے واضح ہیں، جو سود لے گا کبھی نہ کبھی اس پہ ظلم ضرور کیا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو ظلم کرے گا سود کے، اور چونکہ روایت سود کی چل رہی ہے تو جو بھی ظلم کرے گا اس سے اللہ ضرور بدلہ لے گا، اسے ظالم اس نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے اس آیت میں۔ دیکھیں آخر مسئلہ یہ ہے، اتنا سیریس مسئلہ کہ اللہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کو مزہ نہیں آتا۔ کو اللہ نے اس کا حل کیا دیا آپ نے؟ اتفاق دیکھیے کہ پورا کے پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، آپ کو صرف 2 آیات نظر آتی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ یہ اتنی آسان سی بات کیسے طے ہو جائے گی؟ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی اتنا بڑا ٹیکنیکل نظام، ساری دنیا پہ جتنی کمپلیکسٹیز ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں ڈگریاں ایشو ہو رہی ہیں جس نظام پر، اس کا حل 2 آیات میں، وہ بھی اتنا سمپل، کیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ آہستہ آہستہ سود گھٹاتا ہے، ناٹ سڈن۔ وہ اللہ میں کوئی ایسا جابر مطلق نہیں ہے کہ جی سارے بینکنگ کے، ایک تو طریقہ یہ کہ سارے بینکوں کو آگ لگا دیتا اور ان کے سارے ملازمین مار دیتا، کہتا آپ بناؤ بینک میں مارتا جاؤں گا، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا۔ وہ ایک سسٹم کے بارے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سود گھٹے گا اور آہستہ آہستہ صدقات بڑھے گا۔ شب وصلت میں دلبر سو ولی جی بات کہوے ہیں، سوال آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ یہ ٹیمپر جو ہے یہ اللہ کا ہے کہ اجلت نہیں کرتا۔ اور اگر میں آج دعا مانگوں کہ یا اللہ سود کم کر، تو آپ یقین کرو کہ اگرچہ کسی اور کیفیت پہ حضرت داؤد نے ایک شعر کہا ہے بس اور کیفیت پہ، مگر اس آیت پہ پورا اترتا ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے محبوب کی اس ظلم و ستم کی وجہ سے کہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ کیوں اس کو ستایا۔ یہ شعر پر غور کیجیے، فرما رہے ہیں داؤد کہتا ہے کہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ کیوں اس کو ستایا، تھم کے میری آہ میں یا رب اثر آئے۔ یہ سسٹم ہے
سود اور زکوٰۃ کا صدقات کا کہ اللہ کرے کہ ان بدبختوں کی نظر میں رہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ ہم کس کام میں پڑے ہوئے ہیں، مخلوق خدا کے لیے ہم کتنے جبر مطلق کی اساسیت قائم کر رہے ہیں، اور تھم تھم کے میری آہ میں یا رب سرائے۔ اور یہ مسلمان قوم جو ہے، ابھی قطر سے ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میز ہے، یہ میز میں سے بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، اگر آپ اس کو ادھر کی چیزوں کو ادھر کر کے ادھر کی ادھر کر کے آپ تصور کریں گے ہم نے نظام بدل دیا، میز تو وہی رہے گا۔ وٹ ایور چیریٹی آرگنائزیشن یو بلڈ ٹوڈے اور ٹمارو، اگر بیسک سسٹم وہی ہے، بیسک سسٹم وہی ہے جو پیچھے کیا بیٹھے ہیں آپ کو، جو محققین اور لغت کے جو آپ مدرسین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہر حال میں کوئی بھی اضافہ جو ان والنٹری نہ ہو، کوئی ایسا اضافہ جو آپ خوشی سے نہیں دیتے بلکہ جس میں آپ کے قانون بڑی سختی سے نافذ ہیں، وہ تمام ایسی اشیاء میں اضافہ سود قرار دیا جائے گا۔ آپ چاہے کتنے خوبصورت اس کے لیے لفظ گھڑ لو، وہ لعنت وہیں رہے گی۔ ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا۔ اگر ہمارا سسٹم نہ ہو تو ہم خوفزدہ ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ پروردگار عالم نے، یہ کیا مشہور بات نہیں ہے، کیا تاریخوں میں لکھی ہوئی نہیں آئی ہے کہ اتنی زکوٰۃ اور صدقات بڑھتے تھے مدینے میں کہ لینے والا کوئی نہیں، بیکاز دو صورتیں صدقات سے بلڈ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کی ڈگنیٹی کی حفاظت ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے لمبی لمبی لائنیں لگائی ہوئی ہیں 1,000 2,000 روپے دینے کے لیے؟ Are you trying to turn your nation into beggars؟ اور وہ بیگرز جس کے بارے میں کہا گیا if wishes were horses only beggars would ride them۔ یہ کیا ہمارا حساب ہے؟ ہمارے پاس کوئی اور کیا ہے ہی نہیں سسٹم، مگر یہ غلط ہے، اور اس سے جان بوجھ کر علماء وقت بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں اس ملک میں رہ رہا ہوں، میں جتنا مرضی متقی ہو جاؤں، مجھے پانی پہ سود دینا ہوتا، مجھے اپنی سڑک پہ سود دینا پڑتا ہے، مجھے اپنے خیالوں پہ سود دینا پڑتا ہے، خیال پہ۔ میرا یہ حال ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ممالک اسلامیہ میں کوئی فرد واحد سود کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پھر کیا خدا ہم سے جنگ نہ کرے؟ کیا ہم سے خدا جنگ نہ کرے؟ تم سیدھی سی بات تو اس کی مانتے نہیں ہو۔ کیا 270 ارب صدقات دینے والی قوم کو صدقات کا متبادل سسٹم نہیں بلند کر سکتی؟ کیا بنا نہیں سکتی؟ پاکستان بائی دا وے آن ریکارڈ دنیا میں سب سے بڑے خیرات و صدقات کا ملک ہے۔ 270 بلین روپیز کے وہ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ اب بس سے گزرو تو 4 روپے وہ سکے سارے ایک مزار پہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ جس جگہ چلے جاؤ، یہ maybe it's because of guilt, partly. Do we feel very sinful؟ کیا ہم بہت گناہ گار فیل کرتے ہیں؟ ہر جگہ ہمیں اپنے گناہ کی حفاظت کے لیے پیسے پھینکنے پڑتے ہیں۔ اگر ہماری قوم میں یہ گلٹ ہے تو ہم اس کو صدقے میں کیوں نہیں بدل دیتے ہیں؟ ہم اس کو صدقات میں کیوں نہیں بدل دیتے؟ ہم بڑی محسوس کرنے والی قوم ہے۔ میں پاکستان سے اس کا خالی رجوع نہیں چاہ رہا۔ جس جگہ بھی کوئی صحیح القلب مسلمان موجود ہے اور اس کے دل میں یہی کیفیت ہوگی، آج جو میرے دل میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، جو جن صاحب کے دل میں، سب کے دل میں یہی ہوگی، اور اس کی وجہ بڑی کلین ہے۔ کین آئی ٹیک اے بریک؟ جن صاحب کو کھانا لانا کر لیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، ہاں ایک بڑی وارننگ اور سن لیجیے۔ جو سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں میں مال بڑھتا رہے، سو اللہ کے ہموں نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، سے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دونے ہوئے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، دیکھو اللہ بھی قرض لیتا ہے، اللہ بھی اضافہ کر کے واپس دیتا ہے، پر اللہ پہ آپ کی ڈگری تو نہیں ہوتی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کہ جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں
وہ اللہ بڑھا کے ان کو واپس کر دیتا ہے. مگر مزے کی بات یہ کہ آپ نہیں اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے کہ ہم نے تم سے لے کے ہی رہنا ہے. وہ تو یہی سسٹم آپ کا کہتا ہے کہ دنیا میں رہے. جو آپ کو دیتے ہو، کسی کو مال دیتے ہو، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، آپ اس کو کہ یار اتنے پیسے تم نے مجھ سے لیے، اتنے مجھے واپس کر دو. اور اگر آپ نے اضافہ بھی دیا اسے کہ یار تیری مرضی، اگلا احسان مند ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں یار میں نے دینے ہی دینے ہیں، تم نے مجھ پہ کرٹیکل ٹائمز میں بہت بڑا احسان کیا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے لے لو، میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں 5-10% خوشی سے دے دوں، یہ تو قبول کر لو. یہاں تک یہ سود نہیں بنتا، اس سے اگلی پچھلی تمام صورتیں سود کی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے کہ اللہ کے ہاں کھانے پینے کا نظام اتنا قیمتی ہے اور اتنا معتبر ہے. میں ابھی رمضان میں ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہب ایک آیت پہ زور نہیں دیتا، باقی سب آیات پہ دیتا. فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں جو مریض ہے، جو مسافر ہے، وہ اس پہ شدت نہیں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر جب وقت ملے گا روزہ رکھ لے. مگر اس سے اگلی ایک ملحقہ عادت ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سارے علماء اسلام مل کر اس کو نکالنے کے چکر میں. وہ بڑا سادہ سی آیت ہے کہ فرض کرو تمہیں استطاعت نہیں ہے تو پھر روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ اس کے دوسرے ساتھ کی آیت. اب مزے کی بات ہے کہ ہمارا ریلیجن کس ٹینڈنسی پہ جا رہا ہے یہ بتانا چاہیے. مگر خدا کی ٹینڈنسی کیا؟ اگر ایک روزہ چھوڑ دو گے جان بوجھ کر، ترک کرو گے، توڑ دو گے، چھوڑو گے توڑ دو گے، تو اس کی سزا کیا ہے پتہ؟ 2.5 مہینے کے روزے. کین یو امیجن دیٹ؟ آدمی کو چنگا لگتا ہے نا بھائی ایک ہی روزہ رکھ لے تو مناسب ہے، جس کے بدلے میں ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں آپ کو 2.5 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کو بتا دوں، جہاں سزا آئی ہے وہاں مسکین کو کھانا کھلانا ضرور آیا. یہ اللہ کا حسن فطرت ہے کہ 2 ہی چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے. 2 چیزیں، ایک حسن کلام ہے اور ایک جو ہے حسن طعام ہے، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ ٹاپ موسٹ 2 ویلیوز میں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. اور کھانا کھلانا another ٹاپ ویلیو ہے، اور اچھی بات کرنا دونوں صدقات میں ہے. مزے کی بات ہے دونوں صدقات کا حصہ ہے. ایک اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے. یعنی خداوند کریم نے زکوٰۃ کو لائبلٹی قرار دیا تم لوگوں کی، مگر یہ باقی چیزیں اپنی لائبلٹی قرار کہ میری خوشی کا باعث یہ 2 حرکتیں ہیں کہ تم اچھی بات کرو، تم اچھا کھانا کھلاؤ. اور دیکھو کیا ہے وہ باہمی رضامندی جو میں نے آپ سے کہا نا، وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ. مرضی سے کوئی دے دے یا نفع تو ضرور دے دے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو اتنے ناشکرے تو نہیں ہیں. اور خدا کی فضل کی تو علامات ہی بڑی ہیں. ایک روایت میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب مصیبت سے نکلے اور ان مصائب کے عوض اللہ نے سب کچھ ان کو واپس لوٹا دیا، تو ایک دفعہ آسمان کی بارش میں ٹڈیوں میں سونا بھی گرا. وہ حضرت ایوب لپک لپک کے ان کو لے رہے تھے، تو تعجب کا اظہار ہوا اللہ کی طرف سے اور کہا گیا کہ ہم نے سب کچھ تمہیں واپس نہیں کر دیا، اب یہ کیوں لالچ چاہ رہے؟ تو نے کہا یا اللہ مجھے لالچ والچ کوئی نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، تیری رضا ہی سونا ہے میرے لیے، مگر تیرے فضل سے کیسے بے نیاز ہو جاؤں. یہ وہ ایکسیس ہے. اب ہمارے بہت سارے ایسے بھی علماء موجود ہیں کہیں گے کیا فضول بات کیجیے، یہ تو کہیں شامل ہی نہیں، یہ تو کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے بڑے سے بڑے عالم موجود ہیں وہ کسی اچھی بات کو، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ روایت ہے، وہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک اچھی بات اگر کسی کو بندے کو اچھی نہیں لگتی تو اس سے زیادہ سخت دل اور تنگ دل کون ہے؟ وہ مولوی کیوں یہ اچھایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے
And how can you judge a person's ability to fast? کیا آج کل ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ کو گردے کی تکلیف ہے روزہ میڈیکلی منع، اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے منع، اگر آپ کو شوگر کی تکلیف ہے منع. ایک آدمی اچھا بھلا نظر آتا ہے، کہتا ہے یار میں روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ اس کو بلیم کرو گے، آپ اس کی پوری میڈیکل ہسٹری منگواؤ گے. ظاہر ہے اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو تو سمپل فیئر آف ڈکلائن آف دا فزیکل پروگریسز جو ہے، یا سمپل انریسٹ آف دا ہیومن مائنڈ جو ایک روزہ تو رکھتا ہے مگر سارا دن اپنے آپ کو بھی کوستا رہتا ہے اور شریعت کو بھی جس نے لائبل کرا دیا اسے روزہ رکھنے کا، تو کیا اس کے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اس سے ایک بڑی فضیلت حاصل کر لے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور ابن عباس نے وضاحت سے کہا ہے کہ اس کا مطلب بھائی کسی قسم کی بھی مشقت کو محسوس کرنا ہے اگر روزہ رکھنے میں. اب فرض کرو آپ لاہور سے چلے یہاں تک آئے، if it was hot you would have been almost half dead. جو آج کا موسم ہے، کل اتفاق سے میں بیچ والے سیزن میں نکل گیا، رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ I would fall down any time، حالانکہ مجھے پیاس لگتی نہیں ہے، but all other conditions even heavy sweating can cause you a sudden diarrhea and death. تو ایسے عالم میں کوئی اگر چاہتا ہے مسلمان روزہ رکھے تو ہم تو اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ تیرا حال ہی کو نہیں روزہ رکھنے کا. تو خدا کے اس عید سے ایڈوانٹیج ہے، پہلے ہوتے رہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ الجزائر میں 135 تک کی گرمی پڑی تو فقیہ اعظم، میں تو اس کو بہت ہی نیک انسان سمجھتا ہوں، اس نے اسٹیج پر سے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں تم اس دفعہ کے رمضان کے روزے نہ رکھو، پھر رکھ لینا، کیونکہ ہلاکت تو مقصود نہیں ہے. تمہاری جان کی اہمیت خداوند کریم کے ہر حکم سے بالا ہے اللہ کے نزدیک. تمہاری جان کی اہمیت. جب حضرت عمر کے زمانے میں وہ فاقہ ہوا، کہتے بڑا عظیم قحط پڑا، تو اللہ کے اس ولی نے اور امیر المومنین عمر بن خطاب نے قطع ید کی سزا معطل کر دی کہ جب روٹی نہیں ہم ان کو دے رہے پراپر تو ہم کو سزا کس چیز کی دے؟ کیا اسٹیٹ یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہے کہ آج کے لوگوں کی کہ یار ہمارے پاس بڑے صدقات آتے ہیں، ہم ان کو ارینج کریں، ہم ان کو سسٹمائز کریں، اور ہمیں اس قسم کے کرائسس سے کبھی واسطہ پڑے ہی نہیں. ابھی بھی لیٹ می پٹ اٹ آن ہسٹوریکل پیج، یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں کبھی میس ریولوشن نہیں ہوئی. یورپ میں ہوئی، کمیونسٹ رشیا میں ہوئی، فرانس میں ہوئی، انقلاب فرانس ہوا، امریکہ میں بھی ہوئے، مگر اوور آل کبھی مسلمانوں میں میس ریولوشن نہیں ہوئے. کیوں؟ ان دو سسٹمز کی وجہ سے. Never was these two systems suspended in Muslims. ایک زکوٰۃ کا اور ایک صدقات کا. اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم میں سود کی مدافعت رکھی ہے، اسی سسٹم میں. اگر اس کو پراپرلی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جابز ہیں یہ، والعاملین علیہا، اس میں ہر وہ شخص جو اس محکمے میں جائے گا اور اس کی تقسیم کرے گا. یعنی آپ نے اگر 60,000 بینک بھی کھول لیے تو اگر اس میں 6 کروڑ لوگ ملازم ہیں تو ان سب کی تنخواہ لگے گی اسی میں سے. وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. اللہ میں چھوٹی موٹی سارے معاملے گھیر لیتا ہے. کبھی اس کے اور یہ ہے کہ ان کے جن کے دلوں میں محبت ڈالیں مقصود ہے. کبھی کوئی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی ناجائز دے رہے ہیں خیرات، کچھ بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی کو کسی سے زیادہ دے رہے ہیں، ہم جائز کو کم دے رہے ہیں ناجائز. مگر یہ مؤلفات فی قلوبہم، اس کا جج کوئی بہت ہی نیک سیرت میں جو دلوں کی آگاہی رکھتا ہے، جو دلوں کو جانتا ہے، جو لوگوں کے بھید تک آشنائی رکھتا ہے. وہ اگر علام الغیوب اللہ ہے تو ہم اس سے دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں تھوڑا سا حق ڈال دے. اے علام الغیوب، ہمارے دلوں میں بھی حق ڈال دے
تاکہ ہم لوگوں کے حالات ظاہرہ اور باطنیہ کو ایٹ اے ٹائم دیکھ کے کوئی اپنی طرف سے ان کے لیے صدقات ایشو کر سکے۔ اب دیکھیے سادات کو نہیں لاگو ہوتے، صدقات نہیں ہوتے، بیکار نہیں، وجہ صاف ہے، ہمارے یہاں تو صدقات کو بخشتے ہی نہیں لوگ، نہیں، مگر وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول سے سارا علم، دانش اور میرا اعتقاد ان کا برہم منت ہے، میں اتنے بڑے محسن کی اولاد کو زکوٰۃ دوں، میری یہ ہمت ہے، میری یہ مجال، میں کتنا گستاخ رسول ہوں اگر میں اولاد رسول کو بھی زکوٰۃ دوں، اور زکوٰۃ تو میرے مال کی محض ہے، مگر جس شخص نے مجھے جہنم سے پاک کیا اور میں اس کے اولاد کو زکوٰۃ دیتا پھروں گا یا صدقات دوں گا، یہ سمجھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو کس کے ساتھ منضبط کر رہے ہیں۔ اور خداوند کریم نے فرض وَعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ دیکھیں آخری لفظ یہ ہے، میں علم والا ہوں، حکیم ہوں، میں نے جو سسٹم آپ کو دیے راہ چلتے ہوئے نہیں دیے، میں نے آپ کا ماضی دیکھا ہے، حال دیکھا ہے، میں ہی آپ کا مستقبل جانتا ہوں، یہ تمام وہ نظامات ہیں جو آپ کی زندگی میں فلاح دے سکتے ہیں، آپ کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ صدقات کی بات، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر سٹے اور بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس میں احسان نہیں جتلاتے، نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم۔ دیکھیں ایک ولی اللہ کی جو تعریف ہے وہی ایک خرچنے والے کی تعریف، دونوں کو اگر حیران کن بات ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے پڑھا ہو، میں غریب رہا ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہو، میں نے کتابوں میں بڑا وقت لگایا ہو، میں نے عقل کی مشعل جلائی ہو، جلتا ہی جا رہا ہوں جب سے پیدا ہوا ہوں اسی جاننے کے لیے، مگر میرا صلہ اتنا بڑا نہیں ہے جو ایک ان پڑھ رچ آدمی کا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے بہترین دوست وہ ہیں جن کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان پہ خوف ہوتا ہے۔ ایک دیکھیں دو خوف کی 2 علامتیں ہیں، ایک وہ انٹرنل سٹیبل فیئرز ہیں جو ہماری جان نہیں چھوڑتی، ایک ہماری ٹیمپورل فیئرز ہیں جو وقتی طور پہ، جیسے ابھی پیدا ہوگا کرونا، مگر کرونا اس کا اصل فیئر کرونا نہیں ہے، ڈیتھ ہے، وہ پیچھے ہے کہ اٹ از انسرٹن اینی باڈی کین ڈائی آف دس ڈے، وہ پیچھے ہے اس کے، مگر وہ پچھلے والے خوف سے جو نجات پائے گا اس کو پہلے والا خوف بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اگر ٹھیک ہے آتا ہے تو آئے، جس نے جان اللہ کو دینی ہے دینی تو ہے، ایک قانون تو سب پر ہے کہ بچنے کسی نے بھی نہیں ہے، کوئی متبرک نہیں بچے گا، کوئی مقدس نہیں بچے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ قول مبارک ہے، اور کیا خوبصورت بات ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے گزر گئے، اب ہمیں کسی کے مرنے کا کیا غم ہے؟ جب ایسی ذات مبارک گزر گئی، ابو بکر گزر گئے، عمر گزر گئے، علی گزر گئے، حسنین گزر گئے، یار اب ہم نے کیا، میں زیادہ مقدس ہوں ان سے بچ کر رہ جاؤں گا؟ یہ اس قسم کی سوچیں مسلمانوں کو فضول خوف و حزن میں مبتلا کرتی ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست اور ولی وہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کے سینوں پہ نہ خوف ہے، نہ غم ہے، نہ حزن ہے، کوئی شے نہیں۔ اب دوسری دیکھیے، الذین ينفقون، یہ یاد رکھیے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خدا کے اولیاء کا نشان ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ مثال مرد حق دیگر سے کوئی ہوں، کہ میں تمہیں ایک مرد حق والے مرد کے نشان کیا بتاؤں، کہ مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ جب موت آئے گی تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوئے گا، وہ تو شکر کرے اس واحد دنیا کا چھوڑا، جان چھٹی چلے گئے۔ دیکھو بلانگنگز انسان کو خوف دیتے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں، پتہ بچپن میں آپ نے پڑھی ہوگی، چھوٹا سی ہے، چھوٹی سی کہانی ہے، وہ جو بڑا مشہور قصہ ہے کہ وہ جو قامت انسان بونوں میں جا پھنسا،
کیا نام تھا اس کا؟ گلیورز ٹریول. گلیورز ٹریول میں ایک تو وہ چھوٹا تھا بڑوں میں جا پھنسا, تو ایک دوسرے حصے میں وہ بڑا تھا اور چھوٹوں میں جا پھنسا, وہ نہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ تو ایسا ہاتھ مارتا تو 100 پونے ادھر گرتے, مگر انہوں نے رات کو کیا کیا اس کے ساتھ, اس کو کچے دھاگوں سے باندھ دیا. وہ ملینز آف دھاگے تھے, اس کے ایک ایک چیز کو نا انہوں نے ساتھ باندھے. صبح اتنا طاقتور بڑا آدمی اٹھا, ادھر کرے ادھر کرے, وہ ہل نہیں سکتا. In fact, we are Gullivers, you see, all. We are in this world. ہمیں بہت سارے دھاگوں نے باندھا ہوا, یہ کچے دھاگے, مگر ہم انہیں مضبوط کر, رشتے ناطے بچے بڑے یہ سب ہمارے دھاگے ہیں. جب ہم چھوڑنے کا سوچیں, دنیا میں آج تک پیچھے مڑ کے جتنے ہزار بندے دے, کروڑوں بندے دے, پیچھے کوئی خاص خبر نہیں ہوتی. کوئی زیادہ یاد رہے گا فلاں جگہ ایک روٹی نہیں ملی تھی, فلاں جگہ مار کھائی تھی ابا سے, فلاں جگہ اماں سے جھاڑ پی لی تھی, اس کے علاوہ کوئی خاص خبر نہیں ہوتی. پیسے ہونے کے باوجود اگر ہمارے کچھ خوشگوار یاد رہ گئی تو بڑی بہن نے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا لالچ کی وجہ سے, چھوٹی نے یہ کر دیا. ہمارے پاس کوئی اچھی خبریں مسلسل نہیں ہوتی. We just for a fraction of our age ہم کبھی ریلیکس کر جاتے ہیں, کبھی اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں, ورنہ اوور آل ساری زندگی جو ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی دیکھ لیں, ہمارا المیہ جیلسی کے ہوتے ہیں کہ we only see the fraction of his age. ہم نے کسی کی داستان میں زندگی مکمل نہیں دیکھی. ذوالفقار علی بھٹو کی مکمل دیکھی, وہ بیچارہ. اور اب ایک شخص نے مجھے کہا کہ I love ذوالفقار علی بھٹو immensely, I love him madly. اب بھی کوئی انصاف کے بارے میں کہے گا کہ I love him madly, وہ پوری تو دیکھ لو. جو اس کا حشر ہوا وہ پورا دیکھ لیا, جو ان کا حشر ہوا پورا دیکھو گے, ہے جی. جب تک کسی کی داستان حیات مکمل نہ ہو جائے اس پہ کوئی ٹرانزیشنل ججمنٹ نہیں دی جا سکتی. اب یہ دیکھو, یہ واقعہ ہے کہ خدا کریم کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کمپلیٹ کر دیا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خنجر لگا اور وہ گرے تو انہوں نے پوچھا مجھے کس نے مارا؟ انہوں نے کہا عبد ابن ملجم نے. کہا وہ کون تھا؟ فرمایا خارجی تھا. فرمایا خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا. یعنی اس سفر کو جو علی برداشت کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو کبھی کامیاب نہیں سمجھے, مگر جب پتہ لگا کہ ایک خارجی نے مجھے مارا ہے اور وہ مسلمان نہیں تھا, وہ خلافت پہ اسبات کا قائل نہیں تھا, اور وہ ہم میں سے نہیں تھا, یعنی امت رسول میں نہیں تھا, وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ کسی سبجیکٹ کے تحت لے جا رہا تھا, وہ ہم سے اتفاق کے لیول پہ نہیں آ رہا. تو حضور نے کہا حضرت علی کہا کہ میں خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا, یعنی میں اپنی منزل تک بغیر کسی بے وفائی, بغیر کسی ایسے عمل کے پہنچ گیا جس سے خدا ناراض. یہ ہے آخری عمر تک بے خوف و خطر پہنچ. مگر آپ دیکھیے دوسری طرف کیا ہے, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. اگر کسی شخص نے مال خرچہ, ينفقون اموالهم باللیل والنہار, رات کو یا دن میں, سرا وعلانیۃ, شوخی سے برتا, آؤ میں تمہیں خیرات دوں, میری عزت کرو میں تمہیں خیرات دوں, ٹی وی لے کے آؤ میں تمہیں ان کے سامنے خیرات کرتا ہوں, بے شک کرے. سرا وعلانیۃ, اپنے تمرد کو ہوا نہ دے رہا ہوں, ہاں یہ نیتوں خدا کے لیے دے رہا ہوں, چاہے 10 اخباروں میں چھپے, ثانیہ نشتر کا کیوں نہ چھپے, پھر وہ دے دے جو مرضی کرے, مگر خداوند یہ اس کا مال نہیں ہے. مصیبت یہ ہے, یہ حکومت پاکستان پتہ نہیں دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی, اللہ جانتا ہے, مگر خدا یہ کہتا ہے کہ صرف وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کا بھی خوف و حزن نہیں ہے. کتنا سستا سودا. ایک تو وہ سودا ہے ساری عمر مشقت کی, تہجدیں پڑھی, عبادتیں کی, ہزاروں صفحے آنکھوں میں ضائع کیے, پڑھتے پڑھتے اندھے ہو گئے, پھر کہیں جا کے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایک یہ سودا ہے کہ 2 4 10 20 ہزار روپے خرچ کر دیے, لاکھ خرچ کر دیے, کروڑ دے دیا ہے جی, مگر اور کچھ بھی نہیں کیا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اس کو بھی خوف و حذر. تو یہ صدقات ایک ایسا نجات کا خفیہ دروازہ ہے, ایسا
جس کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ صدقات آپ کو نہ صرف خوف علیہم ولہم یحزنون تک پہنچاتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ میں یہ اتنا نیسیسری عمل ہے۔ اب ایک دفعہ ایک بزرگ کی روایت ہے، لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، بڑا فنی سا قدم اٹھاتے، وہاں چل کے راتوں کو پھرتے تھے، مال ان کے پاس ہوتا تھا، دستک دی، کسی کو بلایا، اندر اشرفیوں کی تھیلی پہنچ، اچھی بات تھی نا، ہم تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ ایسے ہوتے۔ آج کل لوگ بتا کے یہی کام کرتے ہیں خفیہ، پہلے اعلان کیا کہ ایک گروپ ہے جو راتوں کو پھرتا ہے تاکہ اگلا سارا محلہ الرٹ ہو جائے تو سب یہ اتار دے کے لیے، اس کے بعد یعنی وی کریٹ فن آؤٹ آف ایوری تھنگ۔ اور ہمارے علماء کا حال یہ ہے کہ ان سے خدا کے حق سے پوچھو کہ یار یہ کیا تماشا، تمہیں کیا چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں سے، تم کیوں قرآنی آیات کی اس طرح یعنی توقیر نہیں کرتے جیسے تمہیں کرنا چاہیے؟ تبھی تو خدا کہتا ہے سیدنا، یہ صرف آپ کو تحفۃً سنا رہا ہوں یہ حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے اور ان کو دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے، دی رائٹیس وے میں سے۔ صدقات کسی قسم کو بھی اگر اللہ کا ہاتھ دائیں ہوگا تو رائٹیس وے ہوگا، بائیں ہاتھ میں کچھ سختی بھی ہے، اسی لیے یہ تو خدا نے یہ دایاں ہاتھ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں ایکسیپٹنس ہے، کسی بھی رنگ میں دے دو قبول کیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے، ان کو دائیں ہاتھ وصول کرتا ہے، پھر ان کو یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑی، اونٹنی اور گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وکی نے اپنی روایت میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ دیکھیے خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی صدقات کو پکڑ لیتا، گرنے نہیں دیتا۔ کوئی شاید صدقات میں اگر وہ آپ کرو گے خدا انہیں کسی صورت گرنے نہیں دے گا۔ یہ مراد ہے دائیں ہاتھ کا کہ ایک کھجور بھی ضائع نہیں کی جائے گی، ایک اچھا لفظ ضائع نہیں کیا جائے گا آپ کے صدقات۔ آپ کے نزدیک شاید یہ ویلیو ہو کہ میری اس چیز کی کیا ویلیو اگر خدا کے راستے میں دے جاؤں تو، مگر یہ غلط ہے سوچ، خدا بند کریم ایک کھجور بھی پکڑ لیتا ہے۔ ہاں یہ دیکھو یہ دونوں آیتیں سود کا طور، ایک تو یہ کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، اور دوسری آیت ہے ویمحق کل حربا ویربی الصدقات۔ آگے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وی ٹاک اور اللہ کے رسول نے ایک بات بڑی سادگی سے فرمائی ہے جس کے بعد کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کہ سود ادھار میں ہوتا ہے۔ ویر ایور، دیکھو سیکولرزم کی تعریف آئی نا ایک دفعہ بریڈ لاء نے، تو اس میں دو جملے نا بڑے مزے کے بولے، اس نے کہا دیکھو دس از ڈفرنس بٹوین سیکولرسٹ اینڈ ریلیجن، تو نے کہا ویئر دیر از سی دیر از نو لینڈ، ویئر دیر از نو لینڈ دیر از نو سی، جہاں سمندر ہے وہاں زمین نہیں ہے، جہاں زمین ہے وہاں سمندر نہیں ہے، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے بالکل اسی طرح ارشاد فرمایا، جہاں ادھار ہے وہاں سود ہے، سمجھا یہ؟ اب اس ادھار کو مٹانے کے لیے آپ کو بس ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ، اور وہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ اب صدقات کو اس لیول تک لے جاؤ کہ لوگوں کے ادھار اپنے ذمہ لو اور پھر ان کو مٹاؤ۔ اللہ آپ کی صدقات میں بہت افزائش کرے، اللہ آپ کے نتائج میں افزائش دے، اللہ آپ کے صبر میں، زندگی میں آپ کی افزائش فرمائے، جیو۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی شاید پتہ ہو کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لوگ جس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ دیکھو اللہ نے سارے اصول بنائے، ایک اصول اپنے پاس رکھ لیا، اٹ از دا ماسٹر آف آل رولز،
کہ ان اللہ یفعل ما یشاء. بھائی کیا لوح محفوظ بدل سکتی ہے؟ ہاں جی بدل سکتی ہے، جب اس قانون میں آئے گی تو بدل جائے گی. ان اللہ یفعل ما یشاء. کیا بھائی کوئی دعا جو ہے کس تقدیر کو کیوں نہ بدلے گی؟ اگر وہ دعا قبول کرے تقدیر بدل جائے گی. اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام لڑنے جا رہے تھے تو کہا اللہ میں نہیں جاتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں نے ان کا جرم کیا ہے، یہ مجھے قتل کر دیں گے. تو صرف ایک بات پوچھی اللہ نے اس سے، میں تیرے ساتھ نہیں. اگر میں تیرے ساتھ ہوں تو کون سا فرعون، کون سا ٹرمپ، کون سے کیا بلا تجھے چھوئے گی؟ میں جو تیرے ساتھ ہوں. یہ ایکچولی میٹر کرتا ہے وہ نظام، وہ سسٹم، وہ فرد جس میں اللہ آپ کے ساتھ ہو. آل وی ڈو از، یعنی آپ دیکھو جنگوں کی جب تفسیر تو خداوند کریم نے کہا کہ میں جو میرے لیے لڑتے ہیں میں ان کے ہراول دستے میں لڑتا ہوں. جو خدا کے لیے لڑے گا تو لازم بات ہے کہ اس کے اپنے اخلاص کے مطابق اس کی ججمنٹ خدا میرے نزدیک نہیں ہے. میں تو ہر آدمی کو شہید کر دوں گا، ہر آدمی کو غازی و مجاہد کر دوں گا، مگر جو خدا کے نزدیک اس کے لیے لڑے گا وہ یقیناً خدا اس کے ہراول دستے میں لڑے گا. اس لیے ایک دعا تو ہم بھیجتے ہی ہیں. اب دیکھو فیصلہ کن سی حدیث ہے یہ سلسلہ تصحیحات حدیث میں، یہ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، ایسے گناہ سے بچو جس کی بخشش نہیں. اور ایک روایت ہے کہ جن گناہوں کا کفارہ نہیں. جس شخص نے کوئی خیانت کی قیامت کے دن اسے لایا جائے. اور سود کھانے والا شخص، جس شخص نے سود کھایا ہے اسے وَمَن يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، قبر سے وہ ایسے اٹھایا جائے گا جیسے اسے شیطان نے چھوا. یہ اس دن سے، جس دن سے فوت ہوگا، جس دن سے اٹھایا جائے گا. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خپتی بنا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ ابو ہریرہ، یہ آج کے دنوں کی حدیث ہے، اس کے بغیر بات نہیں پوری ہوتی. ابو ہریرہ رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمام لوگ سود کھانے والے ہوں گے. We are those people. دنیا میں جدھر نکل جاؤ سود ہے، مگر آگے جو اس سے گریز کرنے والے اس کے لیے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا ہے. اگر اسے نہیں بھی کھائے گا تو اس کا اثر اس تک پہنچ جائے گا، اور اس طرح بھی روایت ہے کہ اس کا غبار پہنچے گا. Honestly I feel میں سے بہت کوشش کے باوجود مجھے تو بہت غبار پہنچ، جس سڑک سے جاؤ غبار پہنچ، جس کنویں سے پانی پیو وہاں سے غبار اٹھتا ہے. یہ غبار ہم تک پہنچ ہوتا ہے unless and until we start working against it. تاکہ ہم اپنی قوم سے یہ لعنت اتاریں، اپنے افراد سے اتاریں، اپنے بچوں سے اتاریں، اور ہم ان کے تحفظات کو مضبوط تر کریں. اور انشاءاللہ تعالی I am very hopeful. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو سب آج کہ کیا کسی ملک میں صدقات کا کوئی بینک قائم ہے؟ کسی ملک میں، مسلمان ملکوں میں یہ کیا چیز پسند کر رہے ہیں اپنے لیے؟ سعودی عرب کیا ملک ہے جس کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ بہت بڑا مسلمان ملک ہے. کیا مسلمان ہے؟ جو خدا اور رسول سے مسلسل جنگ کر رہا وہ مسلمان ملک ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے. But the problem with us is کہ we don't even start thinking. ہم تو ابھی سوچنا بھی نہیں شروع کیا. یار اتنی بڑی آیت ہے، اتنا سمپل سا رول ہے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کیسے انہوں نے کیا. 10,000 بندوں کو 10,000 روپے قرض دیا. He started thinking مجھے مدد مل گیا ہے، مجھے حیرت ہے، میں تو اتنی توقع نہیں کر رہا تھا
صدقات واپس لینے کے لیے نہیں ہوتے. یہ بات بتا رہا ہوں. صدقات پہ خریداروں کا ہجوم نہیں ہوتا. صدقات دو کام میں صدقات بینک کام آ سکتا. امانات کے تحفظ کے لیے اس کے عوض وہ پیسے لے سکتے ہیں. اگر آپ بجائے اس کے کہ دیں ان کو سود نہیں دیتے. ہاں صدقات اگر وہ امانات جن کو لوگ گھروں میں نہیں رکھ سکتے وہ قیمتی ہیں, اگر وہ بینکوں کی حفاظت میں رکھتے ہیں امانات تو وہ اس کا معاوضہ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. صدقات بڑی سے بڑی بزنس کر سکتے ہیں بشرطے کہ اگلا وہ ٹرم قبول کرے کہ اگر اس میں نفع ہوگا آپ ہمیں لوٹاؤ گے. صدقات کبھی بھی یہ اکاؤنٹس قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے عوض آپ کو مقررہ پیسے دیے جائیں گے, بلکہ صدقات والے وہ پیسے ہوں گے جن کو آلریڈی ان کے موکلات جو ہیں خدا کے لیے دے چکے ہوں گے. اب صدقات بینک کے فرائض ہیں. پل بنا, چاہ بنا, مسجد و تالاب بنا, تمام خلقت کو بہتری کے لیے جتنے بھی ان کو ضروری چاہیے. اگر گورنمنٹ کے پاس نہ ہو تو نہ ہو. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. I have run a صدقات موومنٹ here in my town, اور اس میں نے 130 کے قریب کنویں کھدوائے ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں تھا. اب اس کے علاوہ 122 کے قریب ہم نے گلیاں بنائیں. جو یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا جس میں آ کے ٹھہرا تھا. وہ probably I don't know but مگر 8 کروڑ کے قریب میں نے اسے پورے کچھ سال کام کرتا رہا. میں نے چھوڑا کیوں یہ بھی آپ کو. ایک تو اس وجہ سے کہ جی ان ساری چیزوں میں لوگوں کا علم یہ تھا, اور میں ہر کسی کو ایکسپلین نہیں کہ جی گورنمنٹ پیسے دیتی سانو ہی دیو نا, حالانکہ گورنمنٹ تو ایک پیسہ بھی دے. اور میں منتیں کر رہا ہوتا تھا دوستوں کی, احباب کی, صدقات دو. It was beyond my control to keep the legacy of those things. اور پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ صدقات فرد واحد کا کام نہیں ہے. یہ جب بھی فل فلیجڈ آئے گا اس کو ایک گورنمنٹ اون کرے گی. مسلمانوں کی حکومت جب تک صدقات کو اون نہیں کرتی, صدقات بینک کو فرض کرو کہ ایک آدمی صدقات بینک کھول لیتا ہے, میں یہی اپنا ڈاکٹر صاحب نے کہوں گا, but the day is not there. اور ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا. جب تک اس کے ساتھ ایک متدرہ اس کے نظام کو ہم نے تحقیق کے لیے ایک لوکل شریف آدمی کو اکاؤنٹس کی چیکنگ کے لیے رکھا تھا, مگر یہ نہیں ہو سکتا. اگر میرے ہی نام پر اگر کوئی اور بندہ صدقات بینک کھول کے میں سارے لوگوں کے پیسے لے کے کھا جائے تو میں کیا کر سکتا. سو اس کے حفاظتی نظام حکومت کی سرکردگی میں چلیں گے. We have already made a full banking system on it, which is safe with a friend of mine in England. اور وہ ویلز کی حکومت نے سنا کہ اس کو قبول بھی کر لیا, وہ اس پر ورک کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ملیشیا نے بھی اسے قبول کیا, مگر وہ سودی نظام کے اس پریشر سے خوفزدہ ہو گئے. یہی حال ہمارا پاکستان میں بھی یہی حال ہے جو لوگوں کو گزر رہا ہے کہ ہم غیر ملکی اثرات سے ہراساں ہیں. کیا ہم نے چونکہ سود دیتے رہو, تم سود اگر دیں اسی طرح چلتا رہے گا. یہ کارخانہ ایک قدرت ہے. اس سود سے کسی کو فضیلت اور فضل نہیں ملنا, اس سے صرف لعنت اور ملامت ہی ملنی ہے. ہر دوسرا حکمران آ کے پچھلے حکمرانوں پہ الزام ہی ڈرے گا, بٹ nobody will be able to pick up. دو چیزیں اگر نہ ہوں, ہمارے حکمرانوں کی روایت ہے, یا حکمرانی کے لیے ساری جدوجہد ہوتی ہے یا کسی طاقت کے تسلسل کے لیے ہوتی ہے. یہ لعنتیں اٹھ جائیں تو خلق کے خیال سے تو سب سے پہلے میں رب کعبہ کی قسم کھا سکتا ہوں, کوئی سینسبل مسلمان ہو نا تو سب سے پہلے اگر کسی سسٹم کو انیشیٹ کرے گا تو وہ فرسٹ صدقات بینک کو قائم کرے. میں اللہ گرانٹ یو. اور مالدار کی تھوڑے سے تحفتاً سن جاؤ احادیث تاکہ سود کے بارے میں بڑے کلیئر ہو جاؤ کہ مالدار کی طرف سے قرض دینے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یہ حدیث بخاری ہے. اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے. یہ انسٹرکشن ہے اور پوری کی پوری. مگر حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے علماء کبھی نہیں, ہماری بات اس پہ ہے کہ
سود کو کسی طریقے سے جائز کیسے کریں، کسی نہ کسی طریقے سے، یہ کبھی اس بینک کا حوالہ، کبھی مزار باغ، کبھی یہ، اور نیک وقت ہو یار، جتنے پیسے تم لگاؤ گے باہر تو کسی بینک میں سود پہ رکھے ہوئے ہیں، unless until آپ نے تو نیت ہی نہیں کی بلا سود بینک آ رہی. ہاؤ کین یو ورک دس وے؟ تو صدقات بالکل ڈفرینٹ اپروچ ہے. یہ صرف ایک مسلمان کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کر سکتا ہے. مسلمان حکومت کر سکتی ہے جو خدا کو جواب دہ ہو، ناٹ ٹو دی ویسٹرن پاورز کی تھی. ابھی بھی آپ نے یہ سارا کام، یہ جو کرونا کے خلاف سارا ٹھاس اس لیے کر دیا، آپ دیکھتے رہے وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں اپنی سوچ ہوتی تو کچھ کرتے ہیں. یہ جو ہمیں تھوڑا سا لاس ہوا ہے صرف اسی وجہ سے لاس ہوا. دیکھو صدقات واپس نہیں ہو سکتے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر کسی کو ایک درہم بھی صدقہ دے دو تو اسے واپس نہ لو. سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد اور رشک نہیں ہے. ایک اس شخص کے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عنایت فرمائی اور دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کیا. دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور اس نے دن رات کے اوقات میں اسے صدقہ کیا. اتنی بڑی ویلیوز ہیں، کبھی ذکر ہی نہیں سنتے کسی شخص سے. ہاں یہ ہے کہ مسجد کے لیے دے دو، میرے لیے دے دو، باقی لوگوں کو نہ دینا. ایک روایت بڑی مشہور، ایک شخص نے یا اللہ میرے لیے دعا ہے، اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. کہا اللہ تم پہ رحم فرمائے. کہنی یا اللہ یہ بھی ساتھ کہہ دیجیے کہ اور کسی پہ نہ فرمائے. اور یہ دیکھیے جب قول رسول ہے تو حتمی ہے، حجت ہے، اور یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور وہ بھی کس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سود اگرچہ زیادہ ہو بہر اس کا انجام قلت ہی ہے. انجام قلت. تو نیگیٹیوٹی کہاں تک جائے گی؟ کہاں تک جائے گی؟ اس لیے کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور میرا خیال ہے لوگوں نے گھروں تک بھی پہنچنا ہوگا، اور جو دست بدست چیزیں جائیں ان میں سود نہیں ہوتا. ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو، وہ سود میں نہیں آتے. اور یہ دیکھیے مختصر ترین روایات ہیں. فرمایا سونا سونے کے بدلے میں تول کر برابر دیا جائے اور چاندی چاندی کے بدلے تول کر برابر دی جائے. جو شخص زیادہ لے زیادہ دے اس نے سود کا لین دین کیا. سود کیونکہ اس کو بارٹر بھی کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور جو ہم جس پہ آج مطلق آج جس پہ عمل کریں وہ یہ ہے حدیث کہ الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، کہ سود کے 73 دروازے ہیں، سب ہم پہ کھلے ہوئے ہیں، سب ہم پہ کھلے ہوئے ہیں. یعنی ہم طرح طرح سے ادھر سے ادھر سے ہو کے ہم سود کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑی غربت اور مسکینے سے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کو تو ویسے ہی داد دیتا ہی رہتا ہوں، اور امید ہے وہ زیادہ داد طلب نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان پہ بہت کرم فرمائے. میں نے ان سے عرض بھی کی تھی کہ اگر آپ شروع کر دو، میرے پاس تو ایسی کوئی استطاعت موجود ہوتی تو میں بغیر سنے بھی کچھ کام کر لیتا ہوں بغیر کسی کو بتائے ہوئے. مگر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک سسٹم مرتب کر رہے ہیں، ایک نظام جو بالآخر انشاءاللہ تعالی العزیز احیاء اسلام کا باعث ہوگا. جب اتنے بڑے بڑے اصول ہم اگنور کر کے ہم کیسے مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ I don't know, I don't understand کہ اگر اس قسم کے ادارے جیسے ڈاکٹر صاحب کھول رہے ہیں، اگر کچھ اور مسلمان بھی نہ صحیح پروفیشنل لیول پہ، اگرچہ میرا یہ یقین ہے کہ سب سے زیادہ گورنمنٹ کو اس کی نگہداشت، پرٹیکولرلی آرڈرس کی نگہداشت، مگر سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ کوئی صدقہ واپس لینے کے لیے نہیں ہوتا. So nobody is going to question you.
then there must be somebody to question you. اور وہ حکومت اس کی ذمہ داری لے کہ لوگ صدقات کے نام پہ فریب کاری نہیں کر رہے ہیں. اور اس وقت جو موجودہ اداروں میں میرے نزدیک جو سب سے اچھا کام ہے, سب سے بہتر کام ہے, وہ ڈاکٹر صاحب سرانجام دے رہے ہیں. اور we wish him to advance this system, this technology, and I wish کہ ملکوں سے کوئی توقع تو نہیں کی جاتی حکمرانوں سے, بس اگر کوئی خوف خدا والا حکمران ہو تو شاید باقی ہر چیز سے بڑھ کر اس سسٹم کی افزائش کے لیے کوشش کرے, اور خدا شاہد اس کو برکت دے دے کہ باقی ملک بھی ٹھیک چل پائے. فی الحال تو نہیں لگتا ہے. اور ویسے کل شب قدر تھی, اور اتنی کنفرمڈ شب قدر کبھی بھی نہیں آتی ہے یہ جیسے کل آئی, کیونکہ جمعرات اور جمعے کے بیچ میں آنے والی رات رمضان میں سب سے مقدس ہوتی ہے. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ ہم نے روزہ چھوڑا نہ ہو. اگر ہم نے روزہ چھوڑا تو ساری ترتیب جو بدل جائے گی. بٹ ریئرلی مجھے ایک دفعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 29 کو مجھے ہوا کہ یہ آج شب قدر ہے, تو میرے دوست بڑی دور تھے, تو انہوں نے پوچھا, میں نے کہ چھٹیاں لے لو کیونکہ جو 29 کو آئے گی شاہ اس کے بعد روزہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ آپ کو 29 کو شب قدر دے دی. تو لوگوں نے بڑی بڑی لمبی چھٹیاں لے لی اس پہ. میں ڈر رہا تھا کہ میں مارا گیا جاؤں گا. مگر الحمدللہ اگلے دن عید ہو گئی اور بڑی متنازع کھری عید ہو گئی. اس دفعہ تو ہمیں بہت سارا عرصہ ہو گیا, ہم نے عید کا کبھی تنازع بغیر دیکھا ہی نہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیسے, یہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. میں بہت ساری عمر گزری ہے اس ملک میں, اور بہت سارے روزے رکھے ہیں میں نے, اور قریباً کوئی ہوش آنے کے بعد کوئی قضا بھی نہیں کیا. روزہ تو قضا ہو نہیں سکتا, یا چھوڑ دو یا رکھ لو. اب تاریخیں دی بھی قائم بھی, مگر یقین کرو کہ اتنا کبھی فضول قسم کا پھیلاؤ نہیں تھا کہ آج عید ہے, کل عید ہے, پرسوں عید ہے. دیٹ واز ویری ویری فنی. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم إنا أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ بھی اپنی دعائیں مانگیے گا. اے اللہ, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیر وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فانہ لا یملک الا انت. اے مالک و کریم, اس اندیکھے دشمن کو جیسا تو بڑی اچھی طرح دیکھ لیتا ہے, اور اس ظالم کو جس کے ظلم سے ہم سب خوف زدہ ہیں, اللہ تو اس سے ہمیں پناہ دے, ہمیں شفا کا رستہ دکھا, ہمیں حفاظت عطا فرما, لوگوں کو اس عذاب سے نکال, اور ان کو اپنے کرم پر, حفاظت پہ, خوشی اور اطمینان پہ جمع فرما. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فانہ لا یملک الا انت. اللہم رب النبی محمد نغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما یشتنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا اللهم آمين آمين.